پیارے دوستوں، قبر والے کے سچے واقعوں میں سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیں، لیکن آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے، ایک مسجد میں سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب نے دعا فرمائی۔ دعا کے بعد امام صاحب تمام لوگوں سے کہنے لگے، حضرات، آج ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی بیان دینے والے نہیں ہیں، لیکن اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ لوگ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ سب لوگ اس شخص کی بات سننے کو تیار تھے جو امام صاحب کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس شخص میں بظاہر تو کوئی خاص بات نہیں تھی، یعنی ایک عام انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ نہ جانے کیا اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس شخص نے اپنی بات کرنا شروع کی تو لوگ چپ ہو گئے، مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا لہجہ تھا کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی۔ کچھ دیر میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا اور نہ ہی اس کا واقعہ معمولی تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، ساتھیوں، میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، یعنی میں اپنی طرف سے یہ واقعہ نہیں سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر بیتنے والا سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں، میں اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا وہاں دہرا دیتا ہوں، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ وہ آدمی بتاتا ہے، میں ایک گاؤں کا رہنے والا انسان ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی چرواہا تھا۔ ایک دن میں جانور لے کر جنگل میں گیا۔ وہ بہت گھنا جنگل تھا جہاں پر بے تحاشا درخت تھے اور میرے جانوروں کے لیے وہاں پر بہت زیادہ گھاس تھی، اسی لیے میں اسی جنگل میں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر میں لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کو نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزرے تھے کہ ہوا میں کسی ہاتھی کی چنگاڑ گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میں ہاتھی کی چیخ سن کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا کہ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام ہے۔ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے پیچھے جمع ہوتی چلی گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں اچانک ایک طرف بھاگنے لگا۔ ابھی میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک ہاتھی کے قدموں کی آواز مجھے میرے پیچھے سے آتی ہوئی سنائی دی۔ میں راستے بدل بدل کر بھاگتا رہا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، لیکن میں ایک پاگل جنگلی ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ بھاگتے بھاگتے اچانک سے میرے سامنے ایک گنبد آ گئی، جیسے وہ زمین سے اگائی ہو۔ گنبد میں داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اندر سے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں جلدی سے اس کے اندر گھس گیا۔ اس کے بیچ میں ایک پختہ قبر تھی، یعنی پکی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے بیچ میں چھت سے لوہے کی ایک جنزیر لٹک رہی تھی۔ اندر بہت کم جگہ تھی، میں مشکل سے ایک طرف کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی کچھ دیر کے بعد میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی بنی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی وار میں اسے زمیں بوس کر ڈالتا، یعنی گرا دیتا۔ جب وہ ہاتھی کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو اپنے سونڈ اندر داخل کی اور مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ہاتھی کی سونڈ اندر آنے سے میں بہت پریشان تھا۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب سی بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب و قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید پاگل ہو جاتا، میرے ہوش اڑ جاتے۔ میں ایک دم سے قبر کو دیکھا۔ قبر کے ایک طرف ایک گڑھا بنا ہوا تھا۔ اس سراغ سے ایک عجیب سا بہت ہی بڑا کالا بچھو باہر نکلا اور دیوار سے ہو کر میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی بچھو قبر سے نکلا، اس قبر میں موجود انسان کی چیخیں رک گئی۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میری حالت اس وقت کیسی تھی۔ ایک طرف پاگل ہاتھی اور دوسری طرف قبر کا بچھو،
और नीचे कब्र से चीखने की आवाज। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो छत से लटकती जंजीर को थामकर मैं हवा में झूल गया। अब मैं हाथी के सूंड और बिच्छू दोनों से बच सकता था। हाथी की सूंड अब भी मेरे कमरे के अंदर थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड घुमाई तो उसकी सूंड बिच्छू से टकरा गई। मालूम नहीं बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर तक हवा में चारों तरफ हाथी की आवाजें गूंजती रही। फिर हर सू मौत का सन्नाटा छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो हाथी का सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसके जहर की ताब ना लाकर जान से हाथ धो बैठा था। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा तो मैं जंजीर छोड़कर नीचे उतरा। जैसे ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मेरे सामने हाथी की लाश पड़ी थी और मुझे उसके ऊपर से ही गुजरना था। अब तक मेरे साथ जो हुआ था उसे देखकर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथी के ऊपर पैर रख सकूं, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने हिम्मत जमा की और उस पर पांव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पांव उसके जिस्म में यूं उतर गया जैसे वो कोई मोम का बना हुआ हो। मैंने अपना पांव जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो कुछ बीती वो जिंदगी भर के लिए मुझे नमूना इबारत बन गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नजर डालता हूँ तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ताजा हो जाता है जैसे कल की ही बात हो। इतना कहकर वो अपनी सीधी टांग से कपड़ा उतारा और देखने वालों ने बेइख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। घुटने से टखने तक, यानी वो टांग जहां पर गोश्त होता है, उस जगह गोश्त का नामो निशान तक नहीं था। हड्डी के नाम पर उसकी टूटी फूटी टांग सबके सामने थी। पांव का बाकी हिस्सा शायद मोजे से ढक रखा था। कब्र के बिच्छू का जहर इतना असर था कि हाथी को उसे छू जाना ही न सिर्फ हाथी के वजूद को पानी पानी कर गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को दूसरों के लिए निशाने इबारत बना गया। वो साहब कहने लगे, मैं आज तक इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। मेरे उस वाक़ये की खबर हमारे गांव के एक बहुत बड़े बुजुर्ग तक पहुंची। उनकी उम्र 100 साल है। वो मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, कहाँ गए थे? मुझे लग रहा था कि उन्हें मेरे इस वाक़ये का इल्म हो चुका है। मैंने कहा, जंगल में जानवरों को चराने गया था। एक पागल हाथी मेरे पीछे लग गया। और फिर मैंने उन्हें सारा वाक़या सुनाया। पूरा वाक़या सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम जानते हो वो शख्स कौन था, वो कब्र किसकी थी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो इस इलाके का अमीर तरीन आदमी था। उसके पास इतनी दौलत थी जो शायद ही किसी और के पास हो। ये तकरीबन 150 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। वो शख्स इस पूरे गांव का जमींदार हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जालिम था, अय्याश था। उसको न सिर्फ अपनी दौलत पर घमंड था, बल्कि वो औरतों की इज्जत लूटा करता था। एक दिन उसने एक पाक दामन औरत से जिना किया, और यही नहीं बल्कि पूरे गांव के सामने उस नेक औरत को बेइज्जत किया और कहा कि ये फाहिशा है और मेरे पास आई थी कि मैं इसके साथ गलत काम करूं। उस औरत का मामला तो अल्लाह ही जानता था, लेकिन जब वो आदमी मरा तो आज तुम देख रहे हो 150 साल का अरसा हो गया है और न जाने कब तक उस पर यह अजाब रहेगा। वो आदमी कहता, मैंने उसके सामने सच्ची तौबा की, क्योंकि मैं भी कोई पाक बाज इंसान नहीं था, बहुत गुनहगार था। उसके बाद से लेकर आज तक मैं बस मस्जिदों में जाता हूँ और लोगों के सामने ये वाक़या बयान करता हूँ ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।